کہ انسان کی ویلیو سوسائٹی میں کن چیزوں سے بڑھتی ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں مشرکین عرب کو جمع کیا اور پہلی مرتبہ نبوت کا اعلان کیا, تو آپ کو پتا ہے نبی کو سب سے پہلے سوسائٹی میں اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد نبی ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے. اگر سوسائٹی میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ اچھا انسان ہی نہیں ہے تو آگے اس کی نبوت کے دعوے کو لوگ مانیں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں قادیانی کبھی اس کی نبوت, اس کی ذات پہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ختم نبوت والے کہتے ہیں نا قادیانیوں سے, بھائی مرزا غلام احمد کی ذات پہ بات کرو نا, ذات پہ آ جاؤ. وہ ذات پہ نہیں آئیں گے, کیونکہ ذات پہ جب آتے ہو تو اس کا بہت برا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ تو شریف آدمی نہیں تھا, یہ نبی کہاں سے ہو گیا. قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, مرزا غلام احمد کی ذات پہ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو جو بھی مدعی نبوت ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی ذات عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ بتاؤ میری ذات پہ تم کوئی انگلی اٹھا سکتے ہو؟ تو پیغمبر کو اللہ ان عیبوں سے بچاتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں لوگوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں, اور لوگوں سے مراد غیر مسلم. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پیغمبر کی زندگی نبوت سے پہلے ایسے گزری ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی غیر مسلم انگلی نہیں اٹھا سکتا. غیر مسلم عبادت تھوڑی دیکھے گا آپ کی کہ حج کس نے کی ہے, داڑھی ہے یا نہیں ہے, یا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, یا بے دین لوگ ان چیزوں میں دلچسپی تھوڑی رکھتے ہیں. پہلے آپ کو اپنا اچھا ہونا ثابت کرنا ہے. جب آپ نے اپنا اچھا ہونا ثابت کر دیا اس معیار کے مطابق جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں, ایک معیار شریعت کا ہے, ایک معیار پبلک کا ہے, تو پہلے پبلک کے معیار پہ آنا پڑے گا, پھر اس سے اوپر کا معیار ہے اللہ کا معیار. ابے کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایک معیار وہ ہے جو پوری دنیا میں اچھائی کا معیار ہے, جس کو شریعت بھی مانتی ہے دنیا بھی مانتی ہے. پھر اس سے اوپر کا ایک معیار ہے جس کو شریعت مانتی ہے دنیا نہیں مانتی. تو پہلے آپ کو لوگوں کے معیار پہ اونچا ہونا پڑے گا, پھر سوسائٹی آپ کو قبول کرے گی, بولے گی یہ اچھا آدمی ہے, پھر جو آپ بات کرو گے سوسائٹی میں وہ بات سنی جائے گی. تو ہمارے نبی نے جب دعوت کا آغاز کیا تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ دیا کہ میں پیغمبر ہوں اور ایک خدا کو مانو, 5 ٹائم نمازیں پڑھو. نہ بھائی, یہ بات لوگ جب مانیں گے جب لوگ پیغمبر کو نبی مانیں گے, اور نبی ماننے سے پہلے پیغمبر کو اچھا انسان مانیں گے, اس کے بعد اگلی باتیں سنیں گے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مشرکین کو مکہ میں جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے مجھے 40 سال کیسا پایا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. تو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں اچھائی کا ایک بنیادی معیار ہے صداقت اور امانت. جس میں صداقت ہو اور امانت ہو وہ بندہ کیریکٹر کے لحاظ سے اچھا کہلاتا ہے. جس میں صداقت اور امانت نہیں ہے کیریکٹر کے لحاظ سے دنیا میں وہ اچھا نہیں کہلاتا, چاہے نماز پڑھتا ہو تہجد پڑھتا ہو, چاہے توحید پرست ہو. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اگر اپنی ویلیو سوسائٹی میں بڑھانا چاہتے ہو تو صداقت اور امانت پیدا کر لو, گھٹانا چاہتے ہو تو صداقت اور امانت کو اپنے آپ سے ختم کر دو. نہیں آئی کھوپڑی میں بات. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی صداقت کسے کہتے ہیں اور امانت کسے کہتے ہیں؟ صداقت علی خان کو بولتے ہیں, امانت علی خان کو بولتے ہیں. بھائی کوئی صداقت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ نہیں بیٹھا ہوا کوئی, نام ہی رکھنا چھوڑ دیا. تو صداقت اور کیا پیدا کر لو؟ امانت. یہ پوری دنیا میں آج بھی غیر مسلم آپ کو اچھا جب مانے گا جب آپ میں صداقت ہوگی اور امانت. بے دین لوگ جو اسلام کو نہیں پسند کرتے وہ بھی آپ کو اچھا انسان اس وقت مانیں گے جب آپ میں صداقت ہوگی, پھر آپ میں امانت. یہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز بھی آپ میں سے شارٹ ہوئی, لوگ کہتے ہیں بھائی تو نماز پڑھتا ہے, تو حج کرتا ہے 2 نمبر. اور واقعی 2 نمبر ہے یہ واقعی 2 نمبر آدمی. اسلام نے سب سے زیادہ زور جو لگایا ہے نا اہل جنت کی صفات میں, نماز بھی ہے اس میں, زکات بھی ہے, لیکن صداقت اور امانت پہ بھی بہت زور لگایا ہے. صداقت کسے کہتے ہیں, امانت کسے کہتے ہیں؟ پھر آپ کو پتا چلے گا قرآن میں کتنا زور صداقت اور
امانت پر ہے. دیکھو صدق کہتے ہیں سچائی کو, اور امانت کسے کہتے ہیں؟ اعتماد. لوگوں کو آپ پر کیا ہونا چاہیے؟ اعتماد. کہ کسی بھی درجے میں کسی کا حق نہیں مارتا یہ آدمی. کروڑوں روپے لوگ آپ کے پاس رکھ کے چلے جائیں, ان کو پتا ہے کہ یہ